السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم کی منتخب آیات کی تفسیر کے ساتھ خلیق الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج میرے سامنے جو منتخب آیات ہیں وہ سورہ رات ہیں۔ خواتین و حضرات، دن گزرتے جا رہے ہیں، بہت دن کم ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں منتخب آیات کو کیسے لے کے جاؤں اور کس ترتیب سے لے کے چلوں۔ آج میرے سامنے جو منتخب آیات ہیں وہ سورہ رات ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہمت دیں گے۔ دن گزرتے جا رہے ہیں، بہت دن کم ہے اور میں پریشان ہوں کہ میں منتخب آیات سورۃ الرعد کے جاؤں اور کس ترتیب سے لے کے چلوں۔ سورۃ الرعد کی جو تفسیر ہے میں اس انداز سے تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو قرآن کریم کے ربط کا پتہ چلے کہ قرآن کریم کی آیات آپس میں کنیکٹڈ کیسے ہوتی ہیں۔ اس کو تھوڑا سا سمجھا کے انشاءاللہ آپ کے سورہ ابراہیم کی طرف آپ کو قرآن کریم کے ربط کا پتہ چلے کہ سورۃ الرعد میں شروع میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے براہ راست یہاں ایک دلیل، دو دلیلیں، تین دلیلیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شروع میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا۔ یہ میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا اللہ تعالیٰ نے جن مفسرین نے ربط قرآن پہ دو دلیلیں، قرآن کی آیات آپس میں کنیکٹڈ کے بعد اللہ تعالیٰ نے اللہ نے ترین تعارف کیا اور سب سے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھنا اللہ تعالیٰ نے جن ذرا اس کا نمونہ تھوڑا سا آپ دیکھ لیں۔ دو دلیلیں، سورۃ الرعد کی ابتدا ہوتی ہے اور دوسری آیت ہے اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترون۔ آپ کے سامنے رکھنا اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں سورۃ الرعد، اور اس آیت کے اندر یہ پہلی عقلی دلیل رفع السماوات بغیر عمد، عقلی دلیل کے ذریعے اللہ اپنا تعارف کروانا چاہتے ہیں۔ اس میں اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں کہ متصرف فی الامور صرف نہیں، آیت کے اندر کائنات میں تمام چھوٹے بڑے کام میرے ہاتھ میں ہیں، انہیں میں ہی سر انجام دیتا ہوں، کوئی اور طاقت سے اللہ اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ اس کے لیے اللہ پہلی دلیل لے کر آئے نہیں، اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونھا، میرے ہاتھ میں ہے، اللہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو بلند کیا ہے بغیر سہاروں کے۔ اللہ الذی رفع، وہ بغیر سہارے، وہ سہارے جو تمہیں نظر ہی نہیں آتے، اللہ نے سہارا رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خاص قسم بلند کیا ہے بغیر سہاروں کے، کہ جو آپس میں وہ بغیر سہارے، یعنی وہ سہارا رکھیں لیکن سہارے تمہیں نظر نہیں آتے، بغیر عمد ترون۔ اللہ تعالیٰ نے خاص قسم، اللہ تعالیٰ نے سہارا رکھا لیکن تمہیں نظر نہیں آتی، جو آپس میں وہ بغیر سہارا رکھیں لیکن سہارے تمہیں نظر نہیں آتے، بغیر عمد ترون۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھ نہیں رہے ہو، اللہ تعالیٰ نے سہارا نظر آتا، کوئی نظر نہیں آتی، جو آپس دونوں تفسیریں درست ہیں۔ ثم استوى على العرش، پھر اللہ نے عرش پہ قرار پکڑا، اللہ عرش پر مستوی ہوا، اللہ عرش پہ قرار پکڑے ہوئے کیسے ہمیں معلوم نہیں، یہ متشابہات میں سے اس کی تفصیل کا بھی یہاں موقع نہیں۔ وسخر الشمس والقمر، اللہ ہی نے آفتاب و مہتاب کو مسخر کر دیا ہے، ایسے قوانین کا پابند بنا دیا ہے جو نتیجے میں جا کر انسان کے لیے کارآمد ہوتے ہیں۔ سورج چاند کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح مسخر کر دیا ہے، سورج کی تپش، چاند کی نورانیت، یہ ساری چیزیں انسانوں کے کام آتی ہیں۔ کل یجری لاجل مسمی، تمام چیزیں، چھوٹی چیزیں بڑی چیزیں ایک وقت مقرر تک چلی جا رہی ہیں۔ بس کائنات کے اندر کوئی جزوی چیز ہو یا کوئی کلی چیز ہو، وہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کائنات کی ساخت بتاتی ہے کہ کائنات کی ہر چیز پر فنا ہے۔ یدبر الامر، کائنات کی تمام تدبیریں، انتظامات صرف اللہ کر رہے ہیں۔ یفسر الآیات، اللہ اپنے تک پہنچنے کی تمام نشانیوں کو، اپنے تک پہنچنے کی نشانیوں کو کھول کے بیان کرتے ہیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تمہیں اپنے پروردگار سے ملاقات کا یقین آ جائے۔ یہ پہلی دلیل ہے جو اللہ تعالیٰ نے علویات کو سامنے رکھ کے دی ہے۔ علویات جس کا تعلق بلندی سے ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ پہلی دلیل دی اپنے متصرف فی الامور ہونے پہ، اور اسی دلیل کا دوسرا حصہ ہے وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، یہ سفلیات میں سے دلیل ہے جو آسمان سے نیچے زمینی ہیں، بری ہیں، بحری ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اللہ کا تعارف یہ ہے اللہ نے تمہارے لیے زمین بچھا دی ہے، وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ، اس پہ پہاڑ گاڑ دی ہیں، وَأَنْهَارًا، نہریں چلا دی ہیں، وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور ہر پھل کے جوڑے بنا دیے ہیں۔ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، اللہ کا تعارف یہ ہے اللہ دن کو رات پہ طاری کر دیتے ہیں، رات کو دن پہ طاری کر دیتے ہیں۔
ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں تفکر کرنے والوں کے لیے۔ یہ پہلی عقلی دلیل اس بات پر ہے کہ کائنات کے تمام بڑے چھوٹے کام اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں اور اللہ ہی انہیں سر انجام دیتے ہیں، پہلی دلیل۔ دوسری دلیل کس پر ہے؟ دوسری دلیل اس پر ہے اللہ ہی علم غیب کو جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ یعلم ما تحمل انثی، اللہ ہی ہے جو یہ جانتا ہے کہ ایک مادہ نے، مؤنث نے اپنے پیٹ میں کیا اٹھا رکھا ہے، نر ہے، مادہ ہے، نیک ہے، بد ہے، بیوقوف ہے، ذہین ہے، خوش قسمت ہے، بد قسمت ہے، ان تمام چیزوں کا پتہ صرف ایک اللہ کو۔ اللہ یعلم ما، یہ ماں کے اندر عموم ہے، ہر چیز آتی ہے۔ لوگ صرف ماں کو پکڑ کے کہتے ہیں جی مادہ ہے کہ نر ہے، آج مشین بتا دیتی ہے، اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ آج تک کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو 100% رزلٹ دے بھی تو اس آیت پہ کوئی بھی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ مشین سے دیکھنا ایسا ہی جیسے پیٹ چاک کر کے دیکھنا۔ کوئی اگر بندہ پیٹ چاک کر کے دیکھے مذکر ہے مؤنث ہے تو وہ کون سا کمال ہوا؟ یہ تو کوئی کمال کی بات نہیں۔ پھر یہ کہ ماں کے اندر عموم ہے، تمام چیز آتی، کون سی مشین بتا سکتی کہ یہ بندہ خوش قسمت ہے کہ بد قسمت ہے؟ خیر ان چیزوں کا موقع نہیں، یہ صرف میں وہ عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں۔ فوکس میں سورہ رات کی ان ابتدائی آیات میں صرف یہ کر رہا ہوں قرآن کریم کی آیات میں ربط کیسے ہوتا ہے، بس یہ دیکھیں۔ ایک دلیل گزر گئی متصرف فی الامور پہ، دوسری دلیل دیکھیں، اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ ہی جانتا ہے کہ مادہ نے اپنے پیٹ میں کیا اٹھا رکھا۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، یہ جو مادہ کا جو پیٹ ہے اندر حاملہ کا، جو بڑھتا کم زیادہ ہوتا رہتا ہے، بچہ پورا ہے ادھورا ہے، ایک ہیں دو ہیں، بچے کی قوتیں، صلاحیتیں، استعدادیں، صورت کم ہو رہی ہے زیادہ ہو رہی ہے۔ وما تغیض الارحام وما تزداد، اللہ کو پتہ ہے، اللہ کی نگرانی میں ہو رہی ہیں۔ وما تغیض الارحام وما تزداد وکل شیء عنده بمقدار، ہر چیز کی ایک مقدار اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ سواء منکم من اسر القول والمن جہر به، اللہ کے لیے برابر ہے تم زور سے بات کرو، تم آہستہ سے بات کرو، اس کے لیے تو برابر ہے، وہ تو پتہ ہے اس کو تم کیا کہہ رہے ہو۔ ومن هو مستخف باللیل، تم رات کی تاریکی میں چل رہے ہو۔ وسارب بالنہار، کون ہے جو تم دن کی روشنی میں چل رہے ہو، یعنی جو شخص رات کی تاریکی میں چل رہا ہے، دن کی روشنی میں چل رہا ہے، آہستہ سے بات کر رہا ہے اور زور سے بات کر رہا ہے، اللہ کے لیے برابر ہے۔ اللہ سب کچھ جانتے ہیں، لا الہ الا اللہ۔ یہ دو دلیلیں ہو گئی۔ اب تیسری دلیل جو ہے وہ یہ دیکھیں، پھر تیسری دلیل اسی پہ آ رہی ہے، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ پہلی جو دلیل دی تھی کرنے والی ذات اللہ کی، وہ علویات سے دی تھی، آسمان بالا، اور اسی کا دوسرا حصہ سفلیات سے دی تھی، زمینی، بحری، بری۔ اور اب تیسری دلیل جو دے رہے ہیں متصرف ہونے کی، یہ درمیانی فضا کی اللہ دے رہے ہیں کہ علویات اور سفلیات کے درمیان جو یہ درمیانی فضا ہے، والذی یریکم البرق، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے، خوفا وطمعا، اور بجلی دیکھنے سے، کڑک دیکھنے سے تمہیں اندیشے بھی لاحق ہو جاتے ہیں اور تمہیں اللہ کی رحمت کی امید بھی لگ جاتی ہے کہ اب بارش ہوگی۔ وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی ہے جو پانی سے لدے ہوئے بادلوں کو اٹھاتا ہے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، یہ جو بادل ہیں، گرجنے والا بادل، یہ اس کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اس کی تسبیح بیان کرتا ہے۔ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور ملائکہ بھی اس سے ڈرتے ہیں اور ڈرتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اللہ بجلیاں بھیج دیتا ہے، کڑک بھیج دیتا ہے، اور جس پہ چاہے گرا کے خاکستر کر کے رکھ دیتا ہے، اور ایسی حالت میں جلا کے راکھ کر دیتا ہے جب لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، وہ بڑی مضبوط تدبیر والا ہے، بڑی سخت تدبیر والا ہے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے تین دلیل ہیں۔ ایک دلیل اللہ الذی رفع السماوات، اللہ نے تعارف کروایا کہ تمام اوپر کے کام میں کرتا ہوں، پھر کہا تمام زمینی کام میں کرتا ہوں، پھر کہا درمیانی سارے کام میرے ہاتھ میں ہیں، اور ساتھ یہ بھی اس سے پہلے کہا علم غیب میں جانتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اب ان تینوں دلائل کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے یہ دیکھیں، یہ انہی آیات کے اندر نکل رہا آگے، لہو دعوت الحق۔ تین دلائل آگے پیچھے بیان کرنے کے بعد اللہ ان دلائل کا نتیجہ نکال رہے ہیں، لہو دعوت الحق، سچی پکار اسی کے لیے۔
چونکہ تمام آسمانی کام اللہ سر انجام دے رہے ہیں، تمام زمینی کام اللہ سر انجام دے رہے ہیں، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ تمام کام بھی اللہ ہی سر انجام دے رہے ہیں، اور پھر اللہ ہی علم غیب جانتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دلائل کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا پکارنا پھر اللہ ہی کو چاہیے، اللہ کے سوا اپنی حاجات میں، اپنی مشکلات میں، اپنے مصائب میں اللہ کے سوا کسی کو بھی مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہیے، حاجت روا نہیں سمجھنا چاہیے، دستگیر نہیں سمجھنا چاہیے، فریاد رس نہیں سمجھنا چاہیے، غوث اعظم تو کیا غوث بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ والذین یدعون من دونہ، اللہ کو چھوڑ کے لوگ جن کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ تو ان کی پکار کا جواب بھی نہیں دے سکتے، الا کباسط کفیہ، اللہ کو چھوڑ کے دوسروں کو پکارنے والے ایسے ہی ہیں، اللہ کو چھوڑ کے اللہ کی ہستیوں کو، اللہ کی پیدا کردہ ہستیوں کو، چاہے وہ نیک ہوں یا بد ہوں، ان کو پکارنے والے اپنی مشکلات میں، ان سے مدد مانگنے والے اپنی مشکلات میں ایسے ہی ہیں جیسے کوئی بندہ پانی کو دیکھ کر پانی کی طرف ہاتھ بڑھائے، پانی آ جا میرے منہ میں آ جا، الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ، وہ پانی کو دیکھ کر کہے پانی صاحب ذرا میرے منہ میں تشریف تو لے آؤ، وما ہوا ببالغ، پانی منہ میں پہنچنے والا نہیں۔ بالکل اسی طرح اللہ کو چھوڑ کر جو کسی کی قبر پہ جا کے مانگتا ہے، کسی بت کے پاس جا کے مانگتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو، نبی ولی پیر فقیر علی ولی، کسی کو بھی اپنا مشکل کشا حاجت روا مانگ کے اس کے سامنے جولی پھیلاتا ہے، وہ جولی پھیلانا ایسا ہی ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانا ایسا ہی ہے جیسے وہ پانی کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے۔ پانی سنتا نہیں، یہ نیک ہستیاں سنتی نہیں، پانی اس کے منہ میں خود پہنچ کے اس کی پیاس بجھا نہیں سکتا، اور یہ نیک ہستیاں اس کی مدد کو پہنچ کے اس کی مدد کو پورا نہیں کر سکتی۔ لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے سورہ رات کی چند آیات کا جو میں نے آپ کے سامنے جو ایک مربوط، جو آج آپ کو جو میں نے چس دینا چاہا نا، وہ قرآن کریم کی آیات کے ربط کا چس دینا چاہا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کا جو کنیکشن ہے نا، اس کنیکشن میں جو مزہ ہے وہ شاید قرآن کریم کے کسی اور چیز میں مزہ نہیں ہے۔ قرآن کریم کی مشکلات آیات کو حل کرنا ایک الگ فن ہے، قرآن کریم کی آیات کا جو آپس میں کنیکشن ہے یہ الگ فن ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ اب میں ایک اور آیت ہے اس کو بھی آپ کے سامنے کیا کہتے ہیں رکھتا ہوں، اسی سورہ رات کی آیت ہے، وہ آیت ہے آیت نمبر 31۔ وہ صرف میں ہمارا جو مزاج ہے اس مزاج کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ ذرا پہلے ترجمہ سن لیں تو پھر اس پہ تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، اگر میں اس قرآن میں یہ تاثیر رکھ دیتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگتے، او قطعت بِهِ الْأَرْض، یا زمین میں شگاف پڑ جاتے، زمین شق ہو جاتی قرآن پڑھنے سے، او کلم بہ الموتى، یا میں قرآن میں ایسی تاثیر رکھ دیتا کہ مردے زندہ ہو کے کلام کرنے لگتے، کا پھر بھی یہ نہ ماننے والے یہ ہر دھرم لوگ ایمان پھر بھی نہ لاتے، پھر بھی نہ لاتے۔ لا الہ الا اللہ، لا یؤمنون جزا محذوف ہے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ آیات، ان آیات کا خطاب آپ کو حیرت ہوگی مسلمانوں سے، کافروں سے نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں قرآن میں یہ تاثیر رکھ دیتا کہ اس کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگتے، زمین شق ہو جاتی، مردے زندہ ہو کر کلام کرنے لگتے، پھر بھی یہ نہ ماننے والے ہر درم دلیلوں کے سامنے اندھے بننے والے ایمان پھر بھی نہ لاتے۔ اللہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ دراصل بات یہ ہے کہ پچھلی آیات میں انہی کے ساتھ متصل آیات میں یہ آیت گزری ہے، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ۔ کافر ہر وقت اپنی مرضی کا معجزہ اللہ کے نبی سے چاہتے تھے، ہر وقت اپنی مرضی کا معجزہ، یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں، یہ معجزہ دکھائیں۔ حالانکہ معجزات میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن وہ اپنی مرضی چاہتے تھے، ہر وقت ہماری مرضی کے معجزات دکھائے جائیں۔ اور مسلمانوں کے دل میں بھی یہ بات اٹھتی تھی کہ ان کے مطالبے پورے کیے جائیں تاکہ یہ شاید ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تم مطالبوں کی بات کر رہے ہو، ان کے مطالبات کیا، ان کے مطالبات سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اس قرآن میں یہ تاثیر رکھ دیتے جو قرآن میں نبی پر اتار رہا ہوں، کہ اس قرآن کی تاثیر سے پہاڑ چلنے لگیں، زمین شق ہو جائے، مردے کلام کرنے لگیں، یہ پھر بھی ایمان نہ لائیں۔ اس لیے ان کے پیچھے اتنے نہ پڑو، ان کے ایمان کی اتنی لالچ نہ کرو، ایک حد تک محنت کرنے کی
کی عادت ہونی چاہیے، اور ایک حد تک بندہ محنت کرنے کا مکلف ہے اللہ کی طرف سے، لیکن بندہ پیچھے ہی پڑ جائے اور دوسروں کو بالکل توجہ دینی چھوڑ جائے، یہ بہرحال مسلمان کا مزاج نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے۔ اور آج ایسی بات نہیں ہے۔ آج کیا ہوتے ہیں، ہم بدعات میں بھی شریک ہوتے ہیں، بدعتیوں کے جا کے شرکیات میں بھی شریک ہوتے ہیں، ہر قسم کے غیر اسلامی محفلوں میں بھی جا کر اٹینڈ کرتے ہیں، وہی کام کرتے ہیں، وہی لوگ بعد میں تصویریں بنا کر ہمیں منافق کا لیبل لگا کے پوری دنیا کو دکھاتے ہیں۔ دیکھو جی تم اپنے مولویوں کو دیکھ لو، یہ کہتے ہیں کہ اس محفل میں جانا منع ہے، خود جناب علی تشریف اٹھا کے یہاں ہمارے پاس آ چکے ہیں۔ اور ہمارے مولوی صاحبان جو بعض جاتے ہیں وہ کی بدنیتی سے نہیں جاتے، بڑے نیک جذبے سے جاتے ہیں، چلو یار ہم کہ اس رسم میں چلے گئے تو شاید اس سے خوش ہو گئی ہماری بات مان لیں گے۔ اللہ کہتے اتنے نہ گرو، اتنا تمہیں گرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اتنے پیچھے نہ پڑو کہ تم اصول نظر انداز کر دو۔ قرآن کی دعوت ضرور ہوگی، تبلیغ ضرور ہوگی، ایک ایک کو پکڑ کے قرآن کی دعوت ضرور ملے گی، لیکن اصول نظر انداز نہیں ہوں گے، اور نہیں اتنا پیچھے پڑا جائے گا کہ بندہ بس تمئی لگا لے کہ بس ان کا ہر مطالبہ ہم پورا کریں، یہ ایمان لائیں۔ بہرحال ایسا مزاج نہیں ہونا چاہیے، اور قرآن نے ایسے مزاج سے منع کیا ہے کہ بس ایک حد تک امید رکھو۔ ان لوگوں نے ایمان لانا ہوتا تو قرآن کی تعلیمات کو دیکھ لیتے، قرآن کی دیگر آیات کو دیکھ لیتے، نبی کی سیرت کو دیکھ لیتے، صحابہ کی زندگیوں میں آنے والے انقلاب کو دیکھ لیتے۔ ان بے ایمانوں کو نہ قرآن کی دیگر آیات نظر آئیں، نہ نبی کی سیرت نظر آئی، نہ صحابہ کی زندگیوں کا انقلاب نظر آیا، اور یہ اپنا منہ مانگا معجزہ مانگ رہے۔ اگر ان کو ان کی نیت ہوتی ایمان لانے کی تو ان کو یہ معجزات مانگنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی، یہ ایمان لا چکے ہوتے۔ لا الہ الا اللہ۔ سورۃ الرعد بھی اتنی بات کافی ہے۔ آج ویسے بھی معذرت کے ساتھ تھوڑی سی دیر سے ہم نے ٹرانسمیشن شروع کی۔ سورہ ابراہیم کی طرف چلتا ہوں۔ سورہ ابراہیم پر بات جو ابتدائی آیات ہیں میں اس پر بات کرنا چاہوں گا، اور بات کرتے ہوئے ایک چیز کو فوکس رکھوں گا، اور اسی کو فوکس رکھتے ہوئے بس آپ چند چیزیں آپ کے سامنے گوشے گزار کروں گا۔ آپ کو میں پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ نہیں، قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے مختلف گوشے ہوتے ہیں۔ آیت ایک ہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ ایک اینگل کو پکڑتے ہیں تو تفسیر کا کچھ اور رخ ہو جاتا ہے، آپ ایک پہلو کو پکڑ لیتے ہیں تو تفسیر کسی ایک اور پہلو میں جانے لگتی ہے۔ یہ انسانی کلام تو ہے نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام تو بندے کو عاجز کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہاں جو سورہ ابراہیم کی جو ابتدائی آیات ہیں، یہ ابتدائی آیات جا رہی ہیں آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر جا رہی ہیں 20-21 تک جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ 21-22 پہ تو ہم کل بھی بات کر لیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ شیطان نے جو جہنم میں تقریر کی ہے اس تقریر پر انشاءاللہ ہم بات ضرور کریں گے۔ آج شاید شیطان کی تقریر پر بات کرنے کا ہمیں موقع نہ ملے، لیکن آج جو میں سورہ ابراہیم پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، سورہ ابراہیم کی جو آیات ہیں 1 سے لے کر تقریباً 18, 19, 20 تک، بلکہ اگر آپ چلے جائیں 13 تک تو پھر بھی بات مکمل ہو جاتی ہے کہ اس میں بتایا کیا گیا ہے۔ دراصل ان آیات کے اندر جو لوگ حق کی قبولیت کا انکار کرتے ہیں ان کی خامیاں بتائی گئی ہیں، کہ ان کے اندر وہ کون سی خامیاں ہیں جن خامیوں نے ان کو حق کے قبول سے روک کے رکھا ہوا ہے۔ وہ خامیاں ان کو حق قبول کرنے نہیں دیتی۔ بس آج میں سورہ ابراہیم کی ان ابتدائی آیات پر بات کرتے ہوئے انہی خامیوں کو فوکس کرتے ہوئے آپ کے سامنے بات کروں گا۔ آپ سنتے جائیے، اور میرے سمیت ہر بندہ یہ دیکھے کیا یہ خامیاں میرے اندر تو نہیں ہیں۔ ویسے بدقسمتی کی بات ہے، یہ آیات اتری تو کافروں کے لیے ہیں، لیکن آپ کو حیرانی ہوگی چسپاں مسلمانوں پہ ہو رہی ہیں، چسپاں مسلمانوں پہ ہو رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے ہم حق سے بہت دور ہیں، کیونکہ کافر تھے۔ کافروں کو جن خامیوں نے اسلام قبول کرنے سے روکا ہوا تھا وہ درجہ بدرجہ ہمارے اندر آ چکی ہیں۔ ذرا دیکھیں، اللہ کہتے ہیں کتاب انزلناہ الیک، یہ عظیم ترین کتاب ہم ہی ہیں جو آپ کی طرف نازل کرتے ہیں۔ کیوں نازل کرتے ہیں؟ لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر نور کی طرف لے آئیں، باذن ربہم، صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے، الی صراط العزیز الحمید، کس کی طرف؟ اس ہستی کی طرف العزیز جو غلبہ رکھتا ہے، جس سے لڑ کے دنیا کی کوئی طاقت جیت نہیں سکتی، جس کے قانون کی خلاف ورزی کر کے کوئی اپنے آپ کو برے انجام سے بچا نہیں سکتا۔ الحمید، وہ ایسی ہستی ہے، اس ہستی کی طرف لانا ہے۔ وہ ایسی ہستی ہے جو اپنی ذات میں آپ صفات والی، حمد والی ہے، کوئی اس کی تعریف کرے نہ کرے وہ ہے ہی قابل تعریف، واجب تعریف۔
اللہ الذی، وہ کون ہے؟ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ ہے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ اس کی ملکیت ہے. وویل للکافرین من عذاب شدید، ہلاکت ہے ایسے اللہ کی تعلیمات کا انکار کرنے والوں کے لیے. للکافرین من عذاب شدید، اللہ اکبر. کافروں کے لیے عذاب شدید ہے، ہلاکت ہے. وہ کافر جو اللہ کے دیے ہوئے حق کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. بھئی وہ کافر کیسے ہیں؟ ان کے اندر وہ کون سی خامیاں ہیں جن کی وجہ سے وہ حق کے قریب آنا نہیں چاہتے؟ تو ذرا سنیے دل سنبھال کے. ان کی پہلی خامی دیکھیں، الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دے چکے ہیں، آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر قربان کر چکے ہیں. وہ بڑے ٹھنڈے دل سے انہوں نے موازنہ کر لیا ہے، ایک ہے دنیا کی زندگی اور ایک ہے آخرت کی زندگی. بڑے ٹھنڈے دل سے وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے دنیا ہی کی زندگی کو گزارنا ہے، اسی کو پریورٹی دینی ہے، دنیا ہی کی زندگی کے مفادات کا تحفظ کرنا ہے. ہاں جہاں جہاں آخرت کی بات ہمارے دنیا کے مفادات سے ٹکرائے نا تو اس کو قبول کرنے میں حرج ہی کیا، وہ ہم دنیا ہی تو کر رہے ہیں. لیکن جہاں جہاں دنیا اور آخرت کے مفادات ٹکرا جائیں ہم دنیا کو لے لیں گے، آخرت کو چھوڑ دیں گے. الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ. یہ پہلی خامی قبول حق کا انکار کرنے والوں کی ہے کہ وہ دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں. ایمانداری سے بتائیے کیا یہ چیز ہمارے اندر نہیں آ چکی؟ ہم ٹھنڈے دل سے فیصلہ کر چکے ہیں، نماز پڑھتے ہیں بلکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں بلکہ ہم کیا روزے رکھتے ہیں. روزے ہمارا روزہ کیا وہ تو روزے ہیں، ہماری نماز کیا وہ تو نماز ہے. سمجھ بات کی. اور جہاں بات آئے قربانی کی، مال کھپانے کی، جان کھپانے کی، عزت و آبرو کو اللہ کے لیے داؤ پہ لگانے کی، ہم آرام سے سر نیچے ریت میں دبا لیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں. نا 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 نا، ہم اس پہ پڑھنے والے نہیں، ہم اس پہ پڑھنے والے نہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پہلی خامی. اور دوسری خامی دیکھیں ذرا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. یہ خود بھی رکتے ہیں اللہ کے راستے سے اور دوسروں کو روکتے ہیں. ایک تو خود رکے یہ یصدون لازمی متعدی دونوں ہیں، دونوں ترجمے آتے ہیں. یصدون کا مطلب روکنا بھی ہے، رکنا بھی ہے. ایک تو خود رک گئے نہ رک گئے. لیکن یہ حق قبول کرنے سے جو چیز آڑے آتی ہے نا، ان کا کام ڈبل ہے. یہ نہ صرف خود رکتے ہیں بلکہ روکتے ہیں، اور روکنے کا وبال ان پر اس طرح پڑتا ہے کہ یہ بالکل اڑے ہوئے ہیں، دین کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ایک بندہ خود رکتا ہے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی امید ہوتی ہے، اسے آج سمجھ آئے، کل سمجھ آئے، پرسوں سمجھ آئے، ترسوں سمجھ آئے. لیکن ایک بندہ دین سے رک کے روکنے کا کام بھی شروع کر دے نا تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن اس کے ہدایت کے راستے بند ہونے شروع ہو جاتے ہیں من جانب اللہ. ایمانداری سے بتائیے کیا یہ ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ اگر ہمارا کوئی دوست نماز پڑھنے لگے، ماشاء اللہ صوفی صاحب کب سے بنے، یہ مولوی کب سے بنے یار، چھوڑے یار نماز بعد میں پڑھ لیں گے، ہم اپنے دوست کا ہاتھ کھینچ کے مسجد میں جانے نہیں دیتے. اسی دوست کو فلم کے لیے لے جائیں گے، گندی ویڈیوز کے لیے بٹھا لیں گے دیکھنے دکھانے کے لیے، تھڑوں پہ بیٹھ کے ساری تھڑوں والی باتیں کریں گے. لیکن وہی دوستوں میں سے ایک اٹھ کے نماز کے لیے جانے لگے، روک لیتے ہیں، نہیں یار فلاں کام ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. یعنی دین سے رکتے بھی ہیں روکتے بھی ہیں. یہی وہ چیزیں ہیں جو دل پر اتنا زنگار لگا دیتی ہیں کہ بالآخر ہدایت کے تمام مواقع ختم ہو جاتے ہیں. اللہ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے. آگے چلتے ہیں ان کی تیسری خامی پہ نظر. دوسری خامی کے اندر دو خامیاں آ گئیں، روکتے بھی ہیں رکتے بھی ہیں، تو دو پہلی ایک تین، اب چوتھی خامی وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا. لا الہ الا اللہ. وہ اللہ کے دین میں ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. ٹیڑھ تلاش کرنا ایک تو عام فہم معنی ہے، وہ اللہ کے دین پر نکتہ چینیاں کرتے ہیں، اعتراضات کی بھرمار کرتے ہیں. یہ دین پر نکتہ چینی کرنا بھی نہیں، یہ بھی ہدایت سے محروم کر دیتا ہے بندے کو. ایک مطلب. دوسرا، دین کی باتوں کو نکتہ چینی کرتے ہوئے مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں. نکتہ چینی کرتے ہوئے گول مول انداز سے دین کی بات کو سیاق و سباق سے کاٹ کر مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، ٹیڑھ تلاش کرتے ہیں، اس کے اندر دین کو ٹیڑھا بنا کے پیش کرتے ہیں.
اور تیسرا مطلب وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اس میں کجی تلاش کرتے ہیں کہ دین میری مرضی کے مطابق ٹیڑھا ہو جائے، یعنی دین کے مرضی کے مطابق ڈھلنا نہیں ہے، دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا ہے۔ اب یہ تینوں اس کے میں نے آپ کو ترجمے کر دی، تفسیر کر دی۔ ایمانداری سے بتائیں یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں؟ ہم جانے انجانے شعوری لاشعوری طور پر دین پہ تنقید کرتے ہیں، لیکن دین پر تنقید کرتے ہو دین کا نام نہیں لیتے۔ وہ بڑے بے ایمان ہوں گے جو دین کا نام بھی لے لیتے ہیں، ایسے خبیث بھی ہمارے دنیا میں پائے جاتے ہیں، اب ان کی بھی کمی نہیں رہی۔ لیکن اکثری جو دین پہ تنقید کرتی ہے وہ مولوی کا نام لے کر دین پہ تنقید کرتی ہے۔ انہوں نے کسی دین کے حکم پر تنقید کرنا ہو نا تو یہ نہیں کہتا دین میں ایسا ہے اور مولوی ایسا کہتا ہے اور یہ غلط کہتا ہے۔ مولوی کی اپنی بات نہیں ہوتی، وہ دین کی بات ہوتی ہے۔ وہ نزلہ مولوی کے نام سے دین پہ گراتے ہیں، نام مولوی کا لیتے ہیں۔ یہ ہمارے اندر ہے۔ ایک دین کی بات کو مسخ کر کے پیش کرنا، پروپیگنڈا، میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا ہوتا ہے، دینداروں کے خلاف بھی ہوتا ہے، دین کے خلاف بھی ہوتا ہے، دین کی حقیقتوں کو مسخ کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ جیسے سواد کی وہ ویڈیو کوڑا لگانے کی، دینداروں کو بھی اس میں مسخ کیا گیا ہے، دین کو بھی مسخ کرنے کی کوشش کی گئی، اور بعد میں سب کچھ ہوا، بعد میں کیا نکلا؟ کودا پہاڑ نکلا چوہا، مطلب ویڈیو ہی غلط تھی، فیک تھی۔ تو سوال یہ ہے فیک ویڈیو بنانے والوں کے خلاف آج تک کارروائیاں کیوں نہیں ہوئی؟ یہاں صرف توہین عدالت کی سزا ملے گی؟ یہاں صرف ملک کے حساس اداروں کے خلاف بات کرنے کے جرم میں آپ جیل میں ڈالیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر جو پھپتیاں کستا ہو اس پر آپ اندھے بہرے کانے لولے لنگڑے بنیں گے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون فہم لا یبصرون۔ یہ تو خدا کے عذاب کو دعوت دینے والی باتیں ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ وہ بالکل دیکھ رہا ہے، وہ صرف دیکھ نہیں رہا، دیکھ اسی لیے رہا ہے کہ اس نے جزا بھی دینی، سزا بھی دینی ہے، گچی بھی پکڑنی ہے، گردن بھی دبانی ہے۔ وہ اللہ جس نے نوح علیہ السلام کے سامنے بیٹے کی گردن دبا کے رکھ دی، وہ اللہ ہمارے گناہوں کی سرپرستی کرے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ فسوف ترى اذا انكشف الغبار افرس تحت رجل ام حمار۔ ان قریب وقت آئے گا غبار چھٹ جائے گا، سب کچھ پکچر کلیئر ہو کے کرسٹل کلیئر سب کچھ نظر آ رہا ہوگا، پھر پتا چلے گا تم کھوتے پہ سوار تھے یا گھوڑے پہ سوار تھے۔ لا الہ الا اللہ۔ تو یبغونہا عوجا، یعنی یہ ہمارے اندر بھی ہم دین پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، یہ ہمارے اندر بھی ہم دین کے حقائق کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز بھی ہمارے اندر ہے، ہم دین کو مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہتے ہیں، دین کی مرضی پہ نہیں ڈھلتے۔ دین نے کہا ہے کہ بھائی بیوہ کا جائیداد میں حصہ ہے، بہنوں کا جائیداد میں حصہ ہے، کمزور ہو کے طاقتور ہو تمام بھائیوں کا جائیداد میں حصہ ہے، لیکن ہم طاقتور کمزور کو دبا دیتا ہے، بھائی بہن کو دبا دیتا ہے، اور جو مترائے بیٹا ہوتا ہے وہ اپنی مترائی جو ماں ہوتی ہے دوسری ماں اس کے حصے کو دبا دیتا ہے کہ یہ تو میری سگی ماں ہی نہیں ہے، اس کا حصہ دبا دو۔ لا الہ الا اللہ۔ اور پھر بھی کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ کوئی مجھے مسئلہ پیش آ جائے، اگر مجھے سرکاری عدالت سے فیور ملے تو پھر میں سرکاری عدالت میں جاتا ہوں۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ میں اگر شریعت کروں تو شریعت میرے خلاف فیصلہ دے گی، میں پھر ساتھیوں سے کہتا ہوں یار یہ عدالتیں مفت میں بنی ہیں، کیوں ہم کسی مولوی اور قاضی کے پاس جا کے فیصلہ کرائیں؟ چلو عدالت میں۔ وہی عدالت پتہ ہے میرے خلاف فیصلہ دے رہی ہے اور شریعت میرے حق میں ہے، میں کہتا ہوں نہیں یار یہ عدالتیں تو ایسے ہی بنی ہوئی ہیں بھائی، چلو بھائی ہم تو قرآن و سنت پر ایمان لگنے والے لوگ ہیں، مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، قاضی صاحب کے پاس جاتے ہیں، فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو مطلب کیا ہوا؟ دین سے مفاد ملے قبول، دین سے مفاد نہ ملے تو دین کو ٹیڑھا کرنے کی کوشش یا دین کا انکار۔ لا الہ الا اللہ۔ تو ہم صرف دین کا انکار نہیں کرتے، یہاں دین کا اقرار کرنے والے دین کو اپنے مرضی کے مطابق بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا 1 ویصدون 2 3 ویبغون عوجا 4 اور 5ویں ان کے اندر برائی۔ 5ویں برائی سے پہلے اللہ ایک سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں، 5ویں برائی بیان کرنے سے پہلے خامی کہ بھئی جو قومیں ایمان نہیں لائیں کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ عرب میں عجم کا نبی چلا گیا ہو، عجم میں عرب کا نبی چلا گیا ہو، زبان نہ سمجھ آتی ہو۔
اللہ کہتے ہیں ہم نے جس قوم میں بھی نبی بھیجا ہے نا، اس قوم کی زبان میں بھیجا ہے تاکہ بات کو کھول کے بیان کر دے. اس لیے انکار کرنے والے یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئی. اور آگے اللہ تعالیٰ ایک تاریخی شہادت پیش کر رہے ہیں، اس کے اندر بھی انکار کرنے والوں کی خامیاں سامنے آ جاتی ہیں. اللہ کہتے ہیں ہم نے موسیٰ کو بھی اپنی آیات دے کے، معجزات دے کے، تعلیمات دے کے بھیجا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالنا ہے اور نور کی طرف لانا ہے اور ہدایت کی طرف لانا ہے، اور ان کو گزرے ہوئے واقعات سے سبق دلانا ہے کہ جو گزشتہ امتیں ہیں ان کا انجام کیا ہوا، اچھا انجام تھا تو کیوں، برا انجام تھا تو کیوں. وذکرہم بایام اللہ. اس میں نشانیاں کن کے لیے؟ صبار اور شکور کے لیے. نشانیاں صبار اور شکور کے لیے ہوتی ہیں. جو بے صبرہ ہوتا ہے وہ نشانیوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا. جو بے صبرہ ہوتا ہے، یہ بے صبر ہونا بھی یہ قبول حق کے انکار کرنے والوں کی خامی ہے. یہ مفہوم مخالف سے بات سمجھائے جی. آپ کہیں گے جی ہم تو حنفی، مفہوم مخالف معتبر نہیں. مفہوم مخالف مسائل میں معتبر نہیں ہوتا، محاورات میں معتبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. صبار ان شکور. ٹھیک ہے. نشانیوں کے سے کام کون لیتا ہے؟ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا. تو مفہوم مخالف کیا ہوا؟ جو بے صبر ہو وہ خدائی نشانیوں سے کام لے نہیں سکتا تو حق قبول نہیں کر سکتا. جو ناشکر ہوتا ہے خدائی نشانیوں سے کام نہیں لے سکتا اور حق پہ نہیں آ سکتا. تو بے صبری اور ناشکری یہ بھی خامیوں میں سے ہے قبول حق کا انکار کرنے والوں کی. لا الہ الا اللہ. اچھا جی آگے چلتے ہیں. آگے جو خامی بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے، الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذین من بعدہم لا یعلمہم الا اللہ. کیا آپ کے پاس جو پہلے گزشتہ امتیں گزر چکے ہیں ان کی خبریں نہیں آئی؟ قوم نوح کی، قوم عاد کی، قوم سمود کی، اور ان کے بعد بھی اتنی قومیں آئی جن کا شمار اللہ کو پتہ ہے، اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں. یہ قرآن کی کریم کی آیت بتا رہی ہے. میں یہاں بات نہیں کرنا چاہتا لیکن بات کرنے پر مجبور ہوں. اللہ کہتے ہیں قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود کے بعد بھی ایسی قومیں اٹھی ہیں جن کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ان کا شمار صرف اللہ کو ہے. اور ہم نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب جا کے آدم علیہ السلام تک بیان بھی کر لیتے ہیں، اور بالکل illogical. انا للہ و انا الیہ راجعون. اس سے پوری دنیا کا زمانہ کتنا بنتا ہے وہ ذرا حساب لگا لیں. یہ بڑے بہرے، اندھے بہرے لولے لوگ ہیں جو اس طرح نبی علیہ السلام کا شجرہ نسب آدم علیہ السلام تک پہنچا دیتے ہیں. بالضرور آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں حضور، لیکن حضور نے یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس خود فرما چکے ہیں کہ عدنان تک حضور کا شجرہ نسب بالکل قطعی یقینی ہے. اس سے اوپر شجرہ نسب بیان کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، اور ہم مزے لینے کے لیے آدم علیہ السلام تک شجرہ نسب بیان کر دیتے ہیں، وہ بھی ٹوٹل illogical. اللہ کہتے ہیں درمیان میں ایسی قومیں گزری جن کو اللہ کے سوا کسی کو پتہ نہیں. اب بتائیں آپ شجرہ نسب کیسے بیان کرتے ہیں؟ خیر، میں جس چیز پہ رہنا چاہتا ہوں وہ یہی ہے کہ قوموں کی خامیاں کیا ہیں جس کی وجہ سے وہ انہوں نے حق کا انکار کر دیا. اب دیکھیں آ گئی کہ ان قوموں کے پاس اللہ کے نبی پہنچے بینات لے کر، معجزات لے کر، واضح تعلیمات لے کر. فردوا ایدیہم فی افواہہم. قوموں نے کوشش کی کہ ان کو حق بولنے ہی نہ دیا جائے. یہ خامی ہوتی ہے. ایک ہی بندہ حق قبول نہ کرے، لیکن آگے سے جب وہ یہ کوشش کرتا ہے نا، حق بات کرنے والا حق کہہ بھی نہ سکے، یہ بدترین خامی ہوتی ہے جو بندے کو دین سے محروم کر دیتی ہے. آج گریجولی یہ خامی ہمارے ہاں شروع ہو چکی ہے. ہمارے ایسے مولوی صاحبان کو رکھ دیا گیا جو ٹیپ ریکارڈر ہوتے ہیں مختلف سوسائٹیز کے اندر. ان کو لکھا لکھایا ایک خاص کیا کہتے ہیں خطوط کے اندر ان کو جمع دیا جاتا ہے، وہ اس سے باہر بات نہیں کر سکتے. بس زبان بندی ہے. یہ زبان بندی کرنا کافر قوموں کا شیوا تھا کہ وہ رسولوں کی زبان بندی کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور یہ زبان بندی آج مسلمان علماء کی کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر یہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں، اس میں غریب مولوی صاحب بیچارے تگڑے انتظامیہ کے صدر سے ڈر رہا ہوتا ہے، جنرل سیکرٹری سے ڈر رہا ہوتا ہے، وہ بھی کہتا ہے دل میں خسمیں کھائیں. یہی کہے گا نا، اور کیا کہے گا؟ غیر پانی لفظ تو نہیں بول دیا میں نے. جو مرضی کرے، میری تنخواہ کھری ہوگی، میرے بچے پل جائیں گے، بس ٹھیک ہے. فردوا ایدیہم فی افواہہم. اگلی خامی وقالوا انا کفرنا بما ارسلتم بہ. اس سے اگلی خامی کیا ہے؟ تم جو کچھ لے کر آیا ہو ہم اس کا انکار کرتے ہیں.
انکار کرنے والوں قوموں کی ایک اور بنیادی خامی یہ ہوتی ہے، جب حق آتا ہے تو اس میں تعامل نہیں کرتے ہیں، فوراً انکار کر دیتے ہیں۔ ایک ہی آپ حق کے پاس حق آیا، ماننا نہ ماننا اللہ نے آپ کو اختیار دیا ہے کافروں کو، آپ کو اس سے مراد مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اوتھ لے چکے ہیں، ان کے پاس نہ ماننے کا اختیار ہے ہی نہیں، انہیں ماننا ہی ماننا ہے، ورنہ اللہ ان کی گچی پکڑیں گے۔ یہ بات ہے ان کے لیے جو ابھی اسلام نہیں لایا، وہ اسلام کا اوتھ انہوں نے نہیں لیا۔ جب ان کے پاس قوموں کے پاس جن قوموں نے حق کا انکار کیا ان کے پاس رسول آئے تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ تأمل کریں یہ رسول بات کیا کر رہا ہے، حق کہہ رہا ہے کہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا، اب سوچیں تو صحیح، نہ انہوں نے بلا تأمل حق کا انکار کر دیا۔ انا کفرنا بما ارسلتم بہ، حالانکہ واضح تعلیمات آئی تھی، ادنا تأمل کرتے تو وہ حقیقت تک پہنچ جاتے، ان کا نہ، یہ بھی قوموں کی خامی ہے تأمل کے بغیر انکار کر دینا۔ آگے وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيدٌ، تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيدٌ، ہم ایسے شک میں پڑے ہوئے ہیں جس دین کی طرف تم بلاتے ہو، ہم اس شک میں پڑے ہوئے ہیں جو ہمیں چین لینے نہیں دیتا۔ شک میں پڑے رہنا یہ بھی ایک بیماری ہے۔ ایک ہی بندے کو ڈاؤٹ آ گیا تو اپنے ڈاؤٹ کو ختم کرے۔ مسلمانوں کو شکوک شبہات پڑھتے رہتے ہیں، لوگ ہم سے رابطہ کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ ہم اپنی بساط کے مطابق ان کو بتاتے رہتے ہیں۔ ایک ہے شکوک آپ پر حملہ کر دیں اور آپ ان شکوک کو دور نہ کریں۔ جب آپ شکوک کو دور نہیں کریں گے، شک کا دائرہ بڑھتا جائے گا، ظن میں تبدیل ہو جائے گا، ظن میں تبدیل ہوتے 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 وہ یقین میں تبدیل ہو کے آپ کو گمراہ کر دے گا۔ یہ کافر قوموں کی خامی ہے، وہ خود اعتراف کرتے ہیں ہم شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور یہ بھی اللہ کے دین کا معجزہ ہوتا ہے۔ جب اس کا انکار کرنے والے میدان میں اترتے ہیں نا تو مکمل 100% شرع صدر کے ساتھ وہ دین حق کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ جہاں دین سے ان کے مفادات اور وجاہت اور ہیبت پہ چوٹ پڑتی ہے، وہاں وہ دین قبول کرنے والوں کی زندگیوں کا انقلاب بھی دیکھتے ہیں۔ یہ دو چیزیں پھر یہ آپس میں ان کی اندر دل کے اندر ہی کشاکش کشمکش شروع ہو جاتی ہے۔ ایک طرف ان کا دل کہہ رہا ہوتا ہے کم بختو تم سچوں کو ساتھ لڑ رہے ہو، دوسری طرف شیطان سمجھا رہا ہوتا ہے نہیں لڑو ورنہ مفادات قربان ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ شک میں پڑتے ہیں، اور شک بھی ایسا جو چین لینے نہیں دیتا، وہ خود اعتراف کر رہے ہیں مریب خلجان آمیز شک جو ہمیں چین لینے نہیں دیتا۔ تو یہ شک کا شکار آج کا مسلمان بھی ہے۔ وہ شک کو دور کرنے کی بجائے وہ شک جو اسے بے چین کیے رکھتا ہے، بس اس شک کی وہ پرورش کرتا رہتا ہے۔ وہ پرورش کرتے 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 وہ شک کا دائرہ پھیلتا چلا جاتا ہے، بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے۔ اس لیے سننے والوں سے درخواست ہے کہ اسلام کی بابت اگر آپ کے دلوں میں شکوک پیدا ہو جائیں، اہل علم و عمل سے رابطے میں رہیں، انشاءاللہ آپ کا دین سنور جائے گا۔ آگے چلتے ہیں۔ جب قوموں نے دعوت دی رسولوں نے قوموں کو، تو قوموں نے آگے سے جواب کیا دیے؟ وہ جواب بھی یہ خامی ہے انکار حق کرنے والوں کی، کہ ان انتم الا بشر مثلنا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو، تم کوئی انہونی چیز تو نہیں ہو۔ اگر تم رسول ہوتے تو کوئی تمہارے اندر انہونا پن ہوتا بھائی، کوئی اردلی میں تمہارا اللہ کی طرف سے کوئی چوکیدار آتا جو ڈنڈا لے کے کھڑا ہوتا، نہ ماننے والوں کی گردنیں اتارتا، تمہارے ساتھ کوئی انہونا پن ہوتا، یا تمہارے پاس سونے جواہرات ہوتے، تمہارے پاس بڑے بڑے باغات ہوتے، تمہاری حالت بہت اچھی بہتر ہوتی، او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، کیا کچھ نہیں کہتے تھے کافر لوگ۔ باقاعدہ یہ آگے 14ویں 15ویں سپارے میں یہ بات آ بھی رہی ہے، جو کفار نبی علیہ السلام پہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ کے لیے یہ کچھ ہونا چاہیے، اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے پاس دنیا کا یہ سٹینڈرڈ ہو، یہ معیار ہونا چاہیے۔ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا۔ اللہ اکبر، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے لیے زمین سے چشمہ نہ پھوٹے، یا آپ کے لیے کوئی کھجور کے باغات نہ ہوں، انگور کے باغات نہ ہوں، اور ان کے درمیان سے نہر نہ گزرتی ہو، لا الہ الا اللہ، یا آپ کے لیے کیا کہتے ہیں او یکون لک بیت من زخرف او ترقی فی السماء، لا الہ الا اللہ۔ کیسے کیسے انہوں نے معیار بنا رکھے تھے نبوت کے لیے۔ وہ یہی کہتے تھے تم ہم جیسے بشر ہو، تم بیزور ہو۔ ایک بیزور بھی نبی ہو سکتا ہے، تمہارے اندر کوئی انہونا پن نہیں، جس کے اندر انہونا پن نہ ہو وہ بھی کوئی نبی ہو سکتا ہے۔ ہماری طرح کھاتے پیتے ہو، چلتے پھرتے ہو، تمہارے ساتھ بھی ضروریات لگی ہوئی ہیں، تم نبی کیسے ہوگے؟
تو وہ رسالت اور بشریت میں تضاد سمجھتے تھے۔ تو انکار کرنے والی قومیں جو دین قبول نہ کر سکی، ان کی ایک بہت بڑی خامی حضرات محترم یہ تھی خواتین و حضرات کہ وہ رسالت اور بشریت میں تضاد سمجھتے تھے۔ چونکہ نبی ان کی قوم کا فرد ہوتا تھا، بشر مانتے تھے لیکن وہ رسول نہیں مانتے تھے، اور ہم چونکہ ہمیں خاندانی طور پر ورثے میں اسلام ترکے میں ملا ہے، شناختی کارڈ میں ہم مسلمان ہیں، لہٰذا نبی کو رسول تو مانتے ہیں، نبی ہے لیکن بشر نہیں مانتے۔ ہم میں سے ایک طبقہ ہے نبی کو بشر ہی نہیں مانتا۔ انا للہ و انا راجعون۔ خیر اب وہ بھی آ چکا ہے بشر ماننے پر، ایسی کوئی بات نہیں۔ یہ دینی تعلیم کی برکات ہیں کہ کل تک بشریت کا انکار کرنے والے اور اس پر گستاخی کے فتوے دینے والے آج نبی کو بشر ماننے پر مجبور ہے، کیونکہ قرآن صاف کہتا ہے وہ کہاں جائیں گے۔ تو خیر انکار کرنے والے قوموں کی ایک بہت بڑی خامی یہ ہے کہ وہ رسالت اور بشریت میں تضاد سمجھتے تھے۔ آگے چلیں۔ اچھا اب جب رسول انہیں دعوت دیتے رہے وہ انکار کرتے رہے، جب لاجواب ہو گئے تو انکار کرنے والے قوموں کی جو آخری خامی اور سب سے آخری خامی بڑی خامیوں میں سے وہ قرآن یہ ذکر کرتا ہے لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا۔ آخر انہوں نے اپنے نبیوں کو دھمکی دے دی، ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ نبی کو جب تک نبوت نہیں ملتی وہ اپنی قوم میں خاموش صالحانہ زندگی گزارتا ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مذہب ہی کا ایک بندہ ہے۔ جب نبی نبوت کا اعلان کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی ہمارے مذہب کو چھوڑ چکا ہے، حالانکہ نبی پہلے دن سے اس مذہب پہ نہیں ہوتا۔ اس لیے وہ اپنے خیال کے مطابق نبیوں سے انہوں نے یہ گفتگو کی، ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے یا تمہیں ہمارے مذہب میں واپس آنا ہوگا۔ یہ آخری حربہ تھا، یہ آخری حربہ تھا۔ کفار مشرکین مکہ میں بھی نبی علیہ السلام کے خلاف یہی آخری حربہ استعمال کیا، آپ کو ہجرت پہ مجبور کر دیا۔ بعد میں آپ فاتح بن کے تشریف لائے، اور فاتح بن کے تشریف لائے پھر ایسے بڑے مسلمان آپ کے سامنے سرنگوں ہوئے کہ ان کی اولاد نے پوری دنیا میں خلافت کے جھنڈے گاڑے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوتے ہیں، ان کے بیٹے حضرت امیر معاویہ اس سے پہلے مسلمان ہو چکے ہوتے ہیں۔ پھر حضرت ابو سفیان نے اپنی آنکھیں شہید کروائیں اسلام کے لیے میدان جنگ میں، اور پھر اسی طرح ان کے بیٹے نے سب سے بڑی خلافت اور دنیا کے سب سے بڑی اسلامی سلطنت پر سب سے زیادہ عرصے تک خلافت چلائی۔ لا الہ الا اللہ۔ کافروں کو مرچیں لگیں گی، منافقین کو مرچیں لگیں گی، کوئی بات نہیں، آپ کہہ دیجئے موتوا بغیظکم، تم اپنے غیظ و غضب میں جل مرو۔ اچھا جی، اب جب مشرکین نے یہ کہا ہم تمہیں جلاوطن کر دیں گے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا بس اب پانی سر سے گزرنے لگا ہے مسلمانوں کے، اب ایسا نہیں ہوگا۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم نے رسولوں کی طرف وحی بھیج دی، بس اب مہلت عمل اختتام کو ہے، ہم ظالمین کو ہلاک کریں گے اور تمہیں یہاں بسائیں گے، اور یہ انعام ان لوگوں کے لیے جو میری عدالت میں کھڑے ہونے کا خوف رکھتے ہیں اور میری دھمکیوں سے خوفزدہ رہتے ہیں۔ چونکہ انبیاء بھی تنگ آ چکے تھے، انہوں نے بھی اللہ سے نصرت مانگی تھی، قومیں بھی انبیاء سے تنگ آ چکی تھی، انہوں نے بھی اللہ سے فیصلہ مانگ دیا تھا۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا، اور ہر جبار کو کیا کہتے ہیں، دین کے حق کا انکار کرنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا، صرف دنیا میں نہیں، مِن وَرَائِهِ جہنم، آخرت میں ان کے لیے جہنم بھی تیار۔ حضرات محترم، آج کی اس پوری نشست میں جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی کہ قبول حق کا جو حق سے جو قبول کرنے کا انکار کرتے ہیں، ان کے اندر بنیادی خامیاں کون سی ہیں، ایک منٹ میں وہ بنیادی خامیاں ساری دوبارہ سن لیں۔ ان کے اندر بنیادی خامی پہلی یہ ہے، وہ دنیا کو زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں، دین سے رکتے ہیں، دین سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، دین کو مسخ کر کے پیش کرتے ہیں، دین پر نکتو چینیاں کرتے ہیں، اور دین کو ٹیڑھا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کی اگلی خامیاں یہ ہیں، وہ بے صبر ہوتے ہیں، ناشکر ہوتے ہیں، اور ان کی خامیوں میں سے یہ ہے وہ رسالت وہ حق بیان کرنے والوں کی زبان بندی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی خامی یہ ہے کہ وہ بشریت اور رسالت میں تضاد سمجھتے ہیں، اور ان کی خامیوں میں سے خامی یہ ہے کہ وہ شک کے ماحول سے نکلنا نہیں چاہتے کہ شک کو ختم کر کے یقین کی طرف آئے، نہیں، وہ شک جو انہیں بے چین کیے رکھتا ہے اسی شک سے وہ لڑتے لڑتے اپنی زندگی ہار بیٹھتے ہیں۔ یہ ان کی خامیاں اللہ بتا رہا ہے۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، وہ انبیاء کے ساتھ مناظرے کے اوپر اترتے ہیں،
مکالمہ ان کے ساتھ کرتے ہیں، جب مکالمے میں، مناظرے میں، تمام چیزوں میں ان کے ساتھ کیا کہتے ہیں ناکام ہوتے ہیں، ایک اہم ترین خامی رہ گئی، سنتے جائیے گا، تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا، مشرک قوموں نے کہا تم نبی اس لیے آئے ہو کہ ہم ہمارے آباء و اجداد جن کی عبادت کرتے رہے تم ان سے ہمیں پیچھے کر دو، روک دو۔ یعنی حق کا انکار کرنے والوں کی ایک بدترین خامی یہ ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے ان کے آباء و اجداد اچھے ہوں یا برے ہوں چمٹے رہتے ہیں۔ اچھے ہوں تو پھر تو ترغیب بنتی، وہ تو یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے اچھے آباء و اجداد کی تقلید کی ہے، واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، لیکن یہاں ہے آباء و اجداد اچھے و برے ہوں، بس چمٹ کے بیٹھ گئے یہ ہمارے باپ دادے کی رسومات ہیں، ساڑھے ماں پیو غلط سن، ہمارے کسٹم، ہمارے رسوم، ہمارے رواج، اللہ کے قانون کے مقابلے میں اپنے رسوم و رواج کو، آباء و اجداد کی چلن کو لے کے بیٹھ گئے، یہ بھی بدترین خامی ہے۔ اور ان تمام خامیوں کے ہوتے ہوئے آخری خامی ان کے اندر یہ کہ انہوں نے نبیوں سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا، نبیوں کو وطن سے بے وطن کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب یہ ہوا اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دی، اللہ تعالیٰ نے ظالموں کو ہلاک کر دیا، ایمان والوں کو نجات دی۔ اللہ کی ذات ان خامیوں سے ہمیں بچنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کو بچانے اور اپنے جو ہمارے کافر بھائی ہیں ان کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، یار زندہ صحبت باقی، انشاءاللہ زندگی رہی کل اسی ٹائم 5:30 پونے 6 کے درمیان افطاری کے ٹائم تک آپ سے ملاقات ہوگی۔ اس وقت کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا